بہت سے الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو ہم مانا ہے، جن کا مطلب ایک ہوتا ہے، مفہوم ایک ہوتا ہے، معنی ایک ہوتا ہے، استعمال الگ الگ انداز سے ہیں۔ چونکہ کتاب اللہ بلاغت کی کتاب ہے، اس سے زیادہ بلیغ کتاب اور اس کائنات میں آئی نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کوئی ایک بھی اس جیسی نہیں ہے، کوئی ایک کتاب بھی قرآن جیسی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے الفاظ جب اسی مفہوم کے ساتھ، یعنی اسی لفظ کو دوسری جگہ استعمال کیا جا رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک جگہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اس لفظ کا معنی کہا دن کا کہ کوئی ایک بھی، یہ لفظ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے اور اسی معنی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ایک اور جگہ استعمال ہوا ہے اور کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہوگا، لیکن جو میری مراد ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اسی معنی سے مراد کیا ہے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اس سورت اخلاص میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک بھی کف نہیں ہے، اسی طرح اسی لفظ کو کہ کوئی ایک کے لفظ کو، کاہدن کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو تمہاری مثل ہو، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو تم جیسی ہو۔ جیسے آپ نے یہ معنی سمجھا ہے، وہی لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی ایک بھی کف نہیں ہے۔ اسی طرح اسی لفظ کو اسی معنی کے ساتھ کتاب اللہ کی اس آیت میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اور الفاظ یہ ہیں کہ لستن کاحد من النساء، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو تم جیسی ہو، یعنی اے پیغمبر کی بیویوں، کائنات میں کروڑوں خواتین آئی ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک بے شمار خواتین اس کائنات میں پیدا ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر پیغمبر کے زمانے تک، پیغمبر کے زندگی سے لے کر قیامت کے دن تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی مثل ہو، جنہیں ازواج نبی کہا جاتا ہے، جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، جنہیں مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے، جنہیں پیغمبر کا گھرانہ کہا جاتا ہے، جنہیں پیغمبر کا حرم کہا جاتا ہے، جنہیں پیغمبر کی بیویاں کہا جاتا ہے، یا اگلے الفاظ بیان کروں جنہیں پیغمبر کے اہل بیت کہا جاتا ہے، جنہیں پیغمبر کے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لستن کاحد من النساء، کوئی ایک بھی ایسی نہیں جسے تمہاری مثل بنایا گیا، کہ اگر اس کائنات میں کوئی اعلیٰ ترین خاتون ہوتی، تم سے کوئی افضل ہوتی، تم سے کوئی اعلیٰ ہوتی، تم سے کوئی بلند ہوتی، تو یقیناً پیغمبر کے نکاح میں ہوتی، یقیناً پیغمبر کے نکاح میں ہوتی۔ یعنی کائنات میں جو بہترین خواتین تھیں، جنہیں رب نے پسند کیا تھا، جو سب سے اچھی تھی، جو سب سے اعلیٰ تھی، جو سب سے عمدہ تھی، ان خواتین کو خالق کائنات نے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا ہے، اور اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے کہ لستن کاحد من النساء، عورتوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو تمہاری مثل ہو۔ یعنی اتنی اعلیٰ خواتین خالق کائنات نے کس کے نکاح میں دی ہیں؟
بولیے نا اونچا اونچا. کس کے نکاح میں دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی. بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے نان و نفقہ طلب کرے. حق ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی. آپ سب یہ حق تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. کرتے ہیں نا؟ ایسے ہی ہے نا. بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے نان نفقہ طلب کرے. لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ بولیے نا لے سکتی ہے نا. آپ سے وہ نان نفقہ طلب کرنے کی اقدار ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا. اور آپ کے ذمہ ہے یا نہیں ہے اس کا نان نفقہ ادا کرنا؟ ہے نا آپ کے ذمہ. آپ کے ذمہ بھی اس کا نان نفقہ ادا کرنا ہے. اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے نان نفقہ طلب کرے. بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر سے نان و نفقہ طلب کرتی ہے. اس کے سامنے اپنی ضروریات بیان کرتی ہے. اس کو بتلاتی ہے کہ میرا یہ مدعا ہے اور اس کے مطابق اس کا شوہر اس کو ادا کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. اور شوہر اس کو ادا کرنے کے لیے دن رات جتن کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کاوش کرتا ہے. کس لیے کاوش کرتا ہے؟ کہ گھر میں گھر والے موجود ہیں, بیوی موجود ہے, جاؤں گا اس کے لیے کوئی نان نفقہ لے کر جاؤں گا. یہ نہ ہو کہ اگر میں سارا دن رہا اور گھر نہیں گیا یا کچھ نہیں دیا تو وہ بھوکے نہ رہ جائے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شوہر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور بیوی بعض اوقات اگر شوہر سے کچھ رہ جائے یا کچھ چیزیں اس کو معلوم نہ ہو یا اس کے علم میں نہ ہو کہ صورتحال گھر میں کیا موجود ہے, کوئی چیز کم ہے یا زیادہ ہے, تو بیوی بتلاتی ہے تو شوہر کو پتہ چلتا ہے نا. او بولو نا بھائی, انجے گل ہے یا نہیں ہے؟ اور تساں گل میری کو سمجھ آ رہی ہے تو کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی. اور یہ بات کرتے ہوئے نا کہ گل میری تو سمجھ آ رہی ہے, میری مراد میرے ہم عمر ہوں گے یا مجھ سے جو کم عمر ہے میں وہ مراد لے رہا ہوں, کیونکہ میرے تے فتویٰ بڑی جلدی لگتا ہے. میں جو مجھ سے بزرگ بیٹھے ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا. گل تو سمجھ آ رہی ہے؟ یا آپ پہ جا کے ڈبے پھرول دیو بھئی آج کیڑی شے مکی ہوئی ہے. انجے گل ہے یا نہیں ہے؟ گھر والے بتلاتے ہیں نا کہ یہ چیز ختم ہو چکی ہے, آپ نے اسے پورا کرنا ہے. پھر دن رات سارا دن محنت کرتے ہوئے شوہر اس ذہن میں ہوتا ہے, اس کے دماغ کے اندر اپنے گھر والے موجود ہوتے ہیں کہ میں نے شام کو یہ لے کر جانا ہے. ایسے ہی ہے نا. بیوی طلب کرتی ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ طلب کرتی ہے, شوہر اس کو پورا کرتا ہے. یعنی اس کو زمانہ برا سمجھ ہی نہیں سکتا. اسلام اس کو جائز, نہ صرف جائز قرار دیتا ہے بلکہ حکم کرتا ہے کہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کر. ایسا ہی ہے نا؟ بولو نا ایسا ہی ہے. اور ان بیویوں نے حقوق مانگے, ان بیویوں نے حقوق مانگے. پیغمبر سے عرض کی کہ اللہ کے نبی ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے, ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے, اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی. خالق نے حکم کیا کہ لستن کاظم من النساء, تم ان جیسی نہیں ہو, تم دوسروں کی مثل نہیں ہو. تم پیغمبر سے یہ بھی نہیں کہو گی کہ ہمارے گھر میں راشن موجود ہے یا نہیں ہے. اور ایسا زمانہ گزرا کہ ایک ماہ تک پیغمبر کے حرم میں چولہا نہیں جلا, لیکن پیغمبر کی بیویوں نے اف نہیں کی. انہوں نے آقا سے یہ نہیں کہا کہ آقا آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے آقا سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے 3 دن فاقے میں گزرے ہیں. انہوں نے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں گوندنے کے لیے آٹا موجود نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر آج کے دن ہمارے گھر میں پکانے کے لیے سبزی موجود نہیں ہے, پکانے کے لیے سالن نہیں ہے, کچھ نہیں تھا. ایک ماہ تک پیغمبر کے حرم میں چولہا نہیں جلا, لیکن پیغمبر کی بیویوں کی زبان سے اف تک نہیں نکلا, کیونکہ رب کہتے لستن کاظم من النساء, جب تم جیسا ہے ہی کوئی نہیں, ان جیسا رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے. وہ امت کی ایسی مائیں ہیں, ایسی بے مثال مائیں ہیں کہ جنہیں بنا کر رب نے امت کو پیغام دیا ہے کہ پیغمبر کا گھرانہ اتنا عظیم ہے, پیغمبر کا گھرانہ اتنا صبر والا ہے, پیغمبر کا گھرانہ اتنا عظمت والا ہے کہ جس میں ایک بیوی کو حق حاصل ہے وہ شوہر سے حقوق مانگ سکتی ہے, بیوی کو حق حاصل ہے وہ حقوق طلب کر سکتی ہے. ان معاملات میں بھی جہاں احکامات دین اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنے گھر والوں کے حقوق
پیغمبر سے سوال نہیں کرتی ہیں، پیغمبر سے سوال، بولیے نا، سوال۔ اور یہ جو ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں خیال گزر گیا، ایک لمحے کے لیے جو وہ پیغمبر کو کہہ بیٹھی، جب تک رب کا حکم نہیں اترا تھا، ایک لمحے کے لیے کہ حق تو ہے، گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، کوئی قصور نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے کہہ بیٹھی کہ اللہ کے نبی کچھ نان و نفقہ بڑھا دیجئے، ہماری ضرورت ہے، بڑھا دیجئے۔ جو ایک لمحے کے لیے یہ دنیا کا خیال گزرا، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے، اس سے بھی انہیں پاک کرنے کے لیے، توجہ ہے آپ کی؟ بولیے نا، گل میں تو انہیں بڑی پتہ دی دسن لگا، اس سے بھی انہیں پاک کرنے کے لیے کہ یہ جو لمحہ بھر کے لیے ایک خیال دنیا کا گزرا ہے، ایک خیال دنیا کا گزرا ہے، اگرچہ ضرورت تھی، اگرچہ حق تھا، اگرچہ ضرورت کے باوجود پیغمبر سے یعنی بیوی اپنے شوہر سے طلب کر سکتی ہے، تب بھی جو یہ لمحہ بھر کے لیے پیغمبر کی بیویوں کے دل سے سوال گزر گیا، یہ جو قریب سے گزرے، اس کو بھی صاف کرنے کے لیے رب حکم کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ رب کہتا ہے یہ لمحہ بھر کا جو دنیا کا خیال تمہارے قریب سے گزرا ہے، رب ارادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، رب کہتے ہیں میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس سے بھی پاک کر چھوڑوں۔ رب ان کی طہارت کو، اس لمحہ بھر کا جو یہ خیال ان کے دل سے دنیا کا گزرا، رب اس سے بھی ان کو پاک کر دیتا ہے، رب اس سے بھی ان کو، اس آیت سے پہلے بھی پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ ہے، اس آیت کے بعد بھی پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ کتاب اللہ کے اندر جب یہ آیت مذکور کی جا رہی ہے تو پہلے بھی پیغمبر کی بیویاں مخاطب ہیں، بعد میں بھی پیغمبر کی بیویاں مخاطب ہیں، چونکہ لستن کاحد من النساء، رب نے ان جیسا، بولو نا، ان جیسا جب بنایا ہی کوئی نہیں، ان جیسا، بولو نا، ان جیسا۔ تین شخصیات ایسی ہیں، تین شخصیات ایسی ہیں جن جیسا رب نے کوئی نہیں بنایا، تین شخصیات ایسی ہیں جن جیسا، بولیے نا، میں اپنے موضوع وال ہونا آیا، توجہ ہے گل دی تواڈے وال، یہ آپ کو تمہید بتلائی ابھی میں نے، تین ایسی ہیں جن جیسا، تین شخصیات ایسی ہیں جن جیسا کوئی اور نہیں آیا، جن جیسا کوئی اور، بولو نا اونچا اونچا، تین ایسی ہیں جن جیسا کوئی اور نہیں آیا۔ پہلی ہستی، پہلی شخصیت، پہلی ذات، انہیں محمد رسول اللہ کہا، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بات شخصیت کی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی نہیں ہو رہی، بات شخصیت کی ہو رہی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ یہ بھائی جب میں نے کہا نا کہ پہلی ایسی ہے تو بھائی نے کہہ دیا اللہ، تو اللہ کی بات یہاں، چونکہ اللہ کو آپ شخصیات میں شامل تو نہیں کر سکتے، بولیے نا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ پہلی ایسی شخصیت جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، انہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حجر اسود پتھر ہے نا، بولیے نا، اگر پتھر نہ ہو تو اس کو حجر کیوں کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود پتھر ہے مگر پتھروں جیسا نہیں ہے، آب زمزم پانی ہے مگر پانیوں جیسا، بولے نا، مگر پانیوں جیسا نہیں ہے۔ ایک ذات جو سب سے پہلی آئی، جس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے نا، کیا کہا جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آپ جیسا کوئی اور نہیں۔ کیا آپ تپتی ہوئی دوپہر میں بازار میں نکلتے تو سورج کی تمازت آپ کے رخ انور کے سامنے مانگ پڑ جایا کرتی تھی۔ آپ اتنے حسین اور اتنے اعلیٰ کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تو گلی گھنٹوں معطر رہا کرتی تھی۔ آپ اتنے اعلیٰ کہ اگر اندھیرے میں مسکرا پڑتے تو گمشدہ سوئی مل جایا کرتی تھی۔ آپ اتنے اعلیٰ کہ آپ کے پسینے کو بوتلوں میں بند کیا جاتا اور بطور عطر عیدین کے دن استعمال کیا جاتا۔ آپ اتنے حسین ہیں کہ سراپا عفت و حیا، منزہ مطہرہ۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کاش جنہوں نے یوسف کو خریدنے کے لیے جو نکلے تھے وہ محمد کو دیکھ لیتے تو یوسف
نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، محمد کو دیکھ لیتی تو اپنے دل نکال کر رکھ دیتی۔ آپ اتنے حسین، اتنے اعلیٰ ہیں کہ ایک رات ابو ہریرہ آپ کو بھی دیکھتے ہیں اور آسمان پر نکلے ہوئے چودھری کے چاند کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی چودھری کا چاند دیکھتے ہیں، کبھی آپ کا رخ انور دیکھتے ہیں، اور پھر بالآخر پکار اٹھتے ہیں، تم سونا نہ ہوں اے سونا ہے، تم سونا نہ ہوں اے سونے۔ آپ بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، آپ اتنے حسین ہیں، آپ جیسا اور اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ کا زمانہ ابدی زمانہ ہے، یعنی وہ زمانہ جو زمانہ آپ سے شروع ہوا قیامت کے دن تک رہے گا۔ میں اور آپ جس زمانے میں، یہ زمانہ بھی محمد رسول اللہ کا ہے، چونکہ کوئی اور نبی، بولیے نا، کوئی اور نبی قیامت تک نہیں آنا۔ آقا کا زمانہ سارا زمانہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اعزاز ہے کہ میں اور آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، جن جیسا رب نے کوئی اور، بولیے، رب نے کوئی اور نہیں بنایا کہ ایک شخص نے آپ کی مدح میں اشعار کہے، 40,000 اشعار لکھے، آخری شعر یہ لکھا کہ تھکی ہے فکر رساں اور مزہ باقی ہے، قلم ہے عدلہ پا اور مزہ باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مزہ باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مزہ باقی ہے۔ آپ کی مدح کرتے کرتے شیخ سعدی کے لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ لا یمکن السلام کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہ آپ کی مدح بیان کرنا انسانیت کے بس میں نہیں ہے، جو کہ آپ کی مدح وہی بیان کر سکتا ہے جو آپ کی ذات سے، آپ کی بلندی سے، آپ کی رفعت سے، آپ کی عظمت سے کما حقہ واقف ہو۔ جب ایک شخص واقف نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی مدح کر سکے، آپ کی تعریف کر سکے؟ نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ کی مدح سے واقفیت، آپ کے مقام سے واقفیت صرف خالق کائنات کو ہے۔ آپ جانتے ہیں یا خالق جانتے ہیں کہ خالق نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیے؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں لا یمکن الثناء، نہیں ممکن کہ آپ کی مدح کی جا سکے، بس یہی کہا جا سکتا ہے، اسی پر قصہ تمام کیا جا سکتا ہے کہ خدا بزرگ و برتر کے بعد اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے عرفہ ہستی، سب سے بلند ہستی آپ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور خالق کے بعد بلند نہیں ہے۔ پیغمبر جب تشریف لاتے تو وہ ایک بشارت دیتے ہیں۔ بشارت کیا دیتے ہیں؟ کہ ان کے بعد فلاں نبی آئے گا۔ بشارت کیا دیتے ہیں؟ بولیے نا، چاچا جی کو ٹافی تو نہیں دے ہوں، توجہ کرو، توجہ گال توجہ کرنا لی۔ جب پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، بشارت دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بشارت دیتے ہیں۔ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا۔ کیا بشارت دیتے ہیں؟ میرے بعد فلاں نبی آئے گا۔ پھر وہ مصدق بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ مصدق بھی ہوتے ہیں۔ مصدق کسے کہتا ہے؟ جو تصدیق کرے، جو تصدیق کرے۔ لیکن یاد رکھیے گا، مصدق کی تصدیق کا انداز الگ ہوتا ہے۔ مصدق کی تصدیق کا انداز، مصدق کو بات سمجھانی نہیں پڑتی، مصدق کو بات سمجھانی نہیں پڑتی، مصدق کو بات بتلانی نہیں پڑتی، مصدق کو کوئی معجزہ نہیں دکھانا پڑتا، مصدق کو کوئی دلیل نہیں دینی پڑتی۔ مصدق خود تصدیق کرتا ہے چونکہ اسے پتہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ اور مصدق پیغمبر ہی مسلسل مصدق بنتے آئے، پیغمبر ہی مصدق بنتے آئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد چلتے چلتے جب زمانہ گزرتا گیا، حضرت نوح تشریف لائے تو حضرت نوح نے بشارت دی میرے بعد فلاں نبی آئیں گے، اور تصدیق کر دی کہ آدم تک جتنے نبی گزر گئے سب سچے تھے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آ کر بشارت دے دی کہ میرے بعد اس کائنات کے آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، اور مصدق بنتے ہوئے تصدیق کر دی
کہ آدم تک جتنے نبی گئے سب سچے تھے، سب امانت دار تھے، انہوں نے اپنی امانت کو پورے طریقے سے پہنچا دیا۔ حضرت عیسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی معجزہ تو نہیں نہ مانگا، بولیے کوئی دلیل تو نہیں نہ مانگی، بغیر دلیل بغیر معجزہ طلب کیے تصدیق کر دی۔ اسی طرح جب پیغمبر اسلام تشریف لائے، حضرت محمد رسول اللہ تشریف لائے، آپ جب تشریف لائے آپ نے کائنات کی سب سے بڑی بشارت دے دی، کائنات کی سب سے بڑی بشارت دے دی کہ لا نبی آبادی، کوئی اور نبی، بولیے نا کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی بشارت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز ہے۔ معراج کی شب میں خالق کائنات نے جب پیغمبر کو اپنے قریب کیا، فرمایا قریب تر ہو جائیے، تو ارشاد فرمایا کہ اے محمد اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے، آپ ناخوش تو نہ ہوں گے۔ آقا نے عرض کی کہ میرے پروردگار نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے۔ آقا نے عرض کیا میرے پروردگار نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد اپنی امت کو پیغام دیجئے گا کہ رب نے انہیں آخری امت بھی بنایا ہے اور انہیں سلام بھی بھیجا ہے۔ تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو محمد رسول اللہ کے امتی بنے، خوش قسمت ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ نے آ کر کائنات کی سب سے بڑی بشارت دے دی کہ آخری نبی ہیں۔ پھر آخری نبی کے لیے کوئی نہ کوئی مصدق بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بولو نا، مصدق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور مصدق کے لیے شرط ہے کہ وہ معجزہ طلب نہیں کرتا، معجزہ طلب دلیل مانگتا نہیں ہے، لیکن مصدق تو نبی ہوتا ہے، مصدق تو بولے نا، مصدق تو نبی ہوتا ہے۔ اب نبی تے آنا کوئی نہیں، نبی آنا کوئی نہیں، اب مصدق کون بنے؟ اب مصدق کون بنے؟ مصدق بنانے کے لیے رب نے نظام بدل دیا، مصدق بنانے کے لیے، چونکہ محمد رسول اللہ کی آمد کے ساتھ نظام بدل چکا ہے، نظام بدل چکا ہے۔ اب آپ تشریف لائے، آپ کا مصدق بنانے کے لیے نظام بدل گیا، مصدق کو صدیق بنا دیا۔ چونکہ صدیق اکبر نے بھی اسی خوبی کا اظہار کیا ہے کہ معجزہ طلب نہیں کیا، دلیل نہیں مانگی، سوال نہیں کیا، بغیر سوال کیے، بغیر دلیل مانگے، بغیر معجزہ طلب کیے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ پوچھے میں نے لوگوں سے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کہتے ہیں، حضور نے کہا ہاں ابو بکر میں کہتا ہوں، تیرے سامنے دعوت بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد کہتے ہیں کہ میں اس کا رسول ہوں۔ تو جواباً صدیق اکبر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں بھی آپ کے اس دعوت کے جواب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں مشورہ کر لوں، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سوچ لوں، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے ذرا چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیے نا، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ذرا درخت چلا کر دکھائیے نا، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ذرا مٹھی جو بند ہے اس کے اندر کیا ہے ذرا بتلائیے نا، یہ نہیں کہوں گا، بلکہ جواباً کیا کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو دوسری شخصیت جو اس کائنات میں آئی، جس جیسا کوئی نہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے بولیے نا کیا کہتے ہیں؟ ان کا اصل نام عبد الکعبہ تھا، زمانہ جب ابھی اسلام کا زمانہ ہی نہیں آیا تھا۔ میں اس کو ان کے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں کہوں گا، زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت اس کا ہوگا جب اسلام پیش کر دیا اور اسلام لایا نہیں۔ زمانہ جاہلیت کیا ہوگا؟ بولیے نا کہ اسلام پیش کر دیا اور اسلام لائے نہیں، وہ وقت جو گزرا وہ ان کا زمانہ جاہلیت ہوگا۔ لیکن جس پر اسلام پیش کیا گیا اور اس نے قبول کر لیا، اس کا زمانہ جاہلیت نہیں بلکہ قبل از زمانہ اسلام کہا جائے گا، کہ قبل از زمانہ اسلام۔ اس زمانے میں ابو بکر صدیق کا نام عبد الکعبہ تھا، پیغمبر نے عبداللہ رکھا، پیغمبر نے عبداللہ رکھا۔ آپ کو ایک لقب صدیق عطا کیا گیا ہے، ایک لقب آپ کو عتیق عطا کیا گیا ہے، ایک لقب آپ کا ابو بکر ہے۔ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟
ابو بکر صدیق آپ نے سمجھا صدیق کسے کہتے ہیں؟ بولیے نا جو سچا ہو، صرف سچا نہ ہو، بولو نا۔ وہ ایک شعر ہے کہ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے۔ سچائی ہے محمد رسول اللہ، سچا ہے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر، آپ لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، با کے فتح کے ساتھ جب بکر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جس کی مثل کوئی نہ ہو، سبحان اللہ، جس کی مثل کوئی نہ کوئی نہ ہو۔ ہو۔ تو ابو بکر جس کی مثل کوئی نہیں، جس کی مثل آپ کی پوری تاریخ اسلامی میں ابو بکر کی مثل کوئی نہیں آیا، پوری تاریخ اسلامی میں ابو بکر کی مثل کوئی نہیں آیا، جس نے معجزہ طلب نہیں کیے، دلیل نہیں مانگی ہے۔ اگر میں اگلی بات کروں تو ابو بکر وہ ہے کہ جیسے اسلام لایا تبلیغ کے لیے نکل پڑا، سبحان اللہ، اس نے اسلام چھپایا بھی نہیں ہے، اسلام چھپایا بھی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اسلام چھپایا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے اعلان کیا اشہد اللہ کا، ویسے ہی چل پڑے، ویسے ہی نکل پڑے۔ تو ابو بکر کی مثل بھی، بولیے نا، دو شخصیتیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہے جی، کون کون سی ہو گئی؟ ہے جی، میں نے آپ سے کیا تھا کہ کتنی شخصیتیں ایسی ہیں؟ تیسری بیان کریں یا بس کر دیں؟ ہے جی، تیسری شخصیت کون ہے جس کی مثل کوئی نہیں آیا؟ کیوں جی، کو پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے؟ ہے جی، پہنچ گئے ہو؟ نہ دسو پھر کہ پہنچ گئے۔ ہے جی، اونچا 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 اور اونچا۔ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے لستن کاحد من النساء، وہ تو ساری بیویوں کو کہہ رہا ہے، قرآن تو سب کو کہہ رہا ہے نا، قرآن تو آپ کی ساری ازواج کو کہہ رہا ہے کہ لستن کاحد من النساء، تم جیسا عورتوں میں کوئی نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیسری حضرت امی عائشہ صدیقہ ہیں؟ ہے جی، کہا آپ نے درست ہے، کہا آپ نے غلط نہیں کہا، کہا آپ نے درست ہے۔ تیسری شخصیت کا نام امی عائشہ صدیقہ ہی ہے کہ جس کی مثل کوئی اور، بولو جس کی مثل کوئی اور، بولے نا کوئی اور نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے یہ الفاظ اس لمحے میں کہے، یہ الفاظ ہمارے نہیں، پیغمبر کے الفاظ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، آقا کہتے ہیں، آقا فرما رہے ہیں اپنی ازواج کو اور تذکرہ بیان کر رہے ہیں، کس کا؟ مریم کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرعون کی بیوی جو مسلمان ہو گئی اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ساری خواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ کو کائنات کی تمام عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے، جیسے تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ اس زمانے میں سرید بہت اعلیٰ کھانا ہوتا تھا، آج کے زمانے میں بھی آپ اگر اس علاقے کی طرف چلے جائیں جو سرائے کی پٹی ہے اس پر چلے جائیں تو سرید، جس کو وہاں صحبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انتہائی اعلیٰ کھانا سمجھا جاتا ہے، جس میں آپ شوربے میں، گوشت کے شوربے میں ٹکڑے کرتے ہیں روٹی کے اور اس کے بعد اس پر گوشت رکھ کر کھاتے ہیں، اس کو سرید کہا جاتا ہے، چونکہ وہ کھانوں میں سب سے اچھا کھانا ہے، سب سے اعلیٰ کھانا ہے۔ کھانا وہی اچھا ہوتا ہے جو زود ہضم ہو، کھانا وہی اچھا ہوتا ہے جو جلدی ہضم ہو جائے، وہی کھانا سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ کو کائنات کی تمام عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر بعض اوقات جیسے بھی ازواج ہیں بات چیت ہوتی رہتی تھی،
کبھی کسی نے کوئی بات کر دی تو ایک دن آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا اپنی بیویوں سے کہتے ہیں، اپنی ازواج سے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی بیویوں تم مجھے عائشہ کے متعلق تکلیف مت دیا کرو۔ کیوں تکلیف نہ دیا کرو؟ کیونکہ تم میں سے وہ واحد ہے جس کے بستر پر رب قرآن اتارتا ہے، جس کے بستر پر رب قرآن اتارتا ہے، اس کے بستر پر وحی الہی اترتی ہے۔ آقا کہتے ہیں وہ واحد ہے جس کے بستر پر قرآن اترتا ہے۔ عائشہ وہ خاتون ہے جس کی تصویر آپ کو پہلے ہی جبریل لا کر ریشمی رومال میں لکھتے ہوئے آپ کو دکھاتا ہے۔ آقا سوال کرتے ہیں بتلاؤ یہ خاتون کون ہے؟ تو جواباً جبریل کہتے ہیں کہ رب اس کو آپ کے نکاح میں لے گا، اسے آپ کا حرم بنائے گا، اسے آپ کی عزت بنائے گا، اسے آپ کا گھر بنائے گا، پھر وہ آپ کے نکاح میں آتی ہے اور اس سے امت مسلمہ ایک تہائی دین سیکھتی ہے۔ دین کا تیسرا حصہ جس سے سیکھا جاتا ہے اسے اپنی عائشہ کہتے ہیں، جس کے دروازے پر صحابہ دست بدستہ کھڑے رہتے ہیں اسے اپنی عائشہ کہتے ہیں، جس نے امت کو پیغمبر کی خلوت بتلائی ہے اسے امی عائشہ کہتی ہیں، جس نے امت کو پیغمبر کی جلوت بتلائی ہے اسے امی عائشہ کہتی ہیں، جس نے امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے اسے امی عائشہ کہتی ہیں۔ اس کے لیے رب کہتے ہیں اس جیسا پیغمبر بتلا رہے ہیں، امت کو پیغام دے رہے ہیں، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تین شخصیات ایسی ہیں، تین جیسا رب نے کوئی اور نہیں بنائے ہے۔ پہلی شخصیت پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ کی ہے، پھر امت میں پہلا فرد ابو بکر ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں بنایا۔ پھر تیسری شخصیت وہ اعلیٰ ترین شخصیت ہے، وہ ارفع ترین شخصیت ہے، منزہ ترین شخصیت ہے، کائنات کی مطہر ترین شخصیت ہے، اعلیٰ ترین شخصیت ہے، جو پیغمبر کی دستار ہے، پیغمبر کا لباس ہے، پیغمبر کا حرم ہے، پیغمبر کا گھرانہ ہے، پیغمبر کی پگڑی ہے، پیغمبر کی عزت ہے، پیغمبر کی ذات بابرکات سے اس طرح منسلک ہے کہ خالق کائنات جبریل کو بھی اس کے بستر پر بھیج دیتے ہیں پیغام لا کر۔ رب وحی الہی کا رسول بھی اس کے گھر میں تک چھوڑتے ہیں، اور وہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی منزہ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر کسی کے گھر کو رب نے جنت قرار دیے تو وہ گھر بھی اسی کا ہے۔ آپ مرضی کی جنت بناتے رہیں، بولیے نا، آپ مرضی کی جنت بناتے رہیں لیکن میری اور آپ کی مرضی تو نہیں چلنی، بولیے نا۔ آپ اپنے گھر کا نام بھی جنت رکھ دیں، بولیے جی، اولاد کا نام جنت رکھ دیں، جنت بانٹتا نہیں جانی۔ یہ گل ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے سنا ہوا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، دیکھی تو نہیں، بولیے نا۔ اس کا بھی ایک معنی ہے، اس جنت ہونے کا ایک معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو گے جنت ملے گی، ماں کی خدمت کرو گے جنت ملے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً جنت قدموں کے نیچے، بولیے نا، جنت ہوتی تو نہیں ہے نا، کیوں نہیں؟ آپ نے کبھی دیکھی ہے نہیں؟ ماں کے قدموں تلے جنت دیکھی ہے؟ اگر میں کہوں دیکھی ہے تو، اگر میں کہوں دیکھی ہے تو، ہاں جی، نہیں دیکھی آپ نے؟ تصویر میں بھی نہیں دیکھی؟ ہاں جی، تصویر میں بھی نہیں دیکھی؟ دیکھیے کہ نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے، جنت ماں کے قدموں تلے، پر ہے ایک کی ماں کے قدموں تلے، جس کو دنیا میں دکھایا گیا وہ ایک ہی ہے۔ ہم باقی ماں باپ کی خدمت کریں، اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ صرف ماں کی خدمت کرنی ہے، باپ کی بھی کرنی ہے، ایسے ہی ہے جی، ماں باپ کی خدمت کریں جنت یقیناً ملے گی۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی جنت ہے اور ماں کے قدموں تلے ہے تو وہ ایک ہی جنت ہے، وہ ایک ہی جنت ہے۔ اگر وہ جنت
جنت نہیں تو پھر اس دنیا میں جنت نہیں ہے. یقین اس طرح دا ہونا چاہیے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں یہ ساری گفتگو آج میں تقریر نہیں کر رہا, میں آج آپ کا یقین بنا رہا ہوں. تقریر میں اگلی باری کرنی ہے آپ حالے میں تھوڑا یقین بنا رہا کہ گل تو پتہ لگ جائے یقین کس نو آخ دیں. یقین بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا بھائی؟ بولو نا, یقین بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ یہ گل ہے یا نہیں؟ چونکہ آپ نے بہت سارے قصے سنے ہوئے ہیں, بہت سارے واقعات سنے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں سے منسلک بڑی بڑی داستانیں سنی ہوئی ہیں, لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اسلام کہتا ہے اور جو حقیقت ہے کہ اس دنیا میں 3 شخصیات ہیں جو سب سے اعلیٰ. کتنی ہیں؟ بولو, یہ یاد رہیں گی؟ بھولیں گے تو نہیں؟ پکی بات ہے. اگلی بات کریں, اس دنیا میں جنت ہے؟ ہاں جی ہے. آقا نے فرمایا نا, ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا نے خود فرمایا نا کہ جنت ہے. آقا نے اس کو جنت قرار دیا ہے, اور جس کو آقا جنت قرار دینے وہی تو مکان جنت ہے. بولیے نا, کسی اور چیز کا نام تو پھر جنت نہیں ہو سکتا ہے جی, کیونکہ ہمیں تو بتلانا ہی آقا نے ہے کہ یہ جنت ہے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ جنت ہے یا نہیں ہے نا؟ اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم بطور مسلمان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو آقا دروازے پر کھڑے ہوں گے؟ ہیں جی, آقا دروازے پر کھڑے ہوں گے ہیں جی, یا دروازہ کھولنے کے لیے آقا آئیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوگا. یا آقا کا محل ہو اور اس محل کے راستے میں جانا چاہیں تو اس راستے کے اندر آقا خود کھڑے ہوں گے؟ بولیے نا, آپ کا سپاہی کھڑا ہوگا نا, آپ کا ساتھی کھڑا ہوگا. یہ گل ہے یا نہیں ہے؟ آج بڑی سستی لوگ جنت تلاش کر دیں نا, یہ گل ہے یا نہیں؟ بڑی سستی جنت جی, فلاں کا نام لے لیا تو جنت مل گئی, فلاں کا تذکرہ کر دیا تو جنت مل گئی, فلاں کے نام پہ دیکھ چڑھا دی تو جنت مل گئی. ایسے ہی ہے نا جی. بجے تم اپنی مرضی کر سکتا ہے تو پھر میں بھی اپنی مرضی کراں گا. یہ گل ہے یا نہیں ہے؟ بجے تیری مرضی نال تینوں جنت ملتی ہے تو پھر میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میری مرضی اس طرح تینوں نہیں ملتی. یہ گل ہے یا نہیں؟ بولو نا. آپ اپنے گھر میں داخل ہونے لگیں, گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ دروازہ بجائیں, خدا نہ خواستہ اس دن آپ کا گلا خراب ہو, آپ کی آواز بند ہو, آواز نہ نکل رہی ہو ہے جی, آپ کے پاس موبائل بھی دستیاب نہ ہو کہ آپ میسج کر دیں, دروازہ بجائیں اور گھر سے کوئی دروازہ نہ کھولے, وہ اندر سے پوچھ رہے ہو کون ہے اور آپ بتا نہ سکے کہ کون ہے. ایسے ہی ہے نا. تو بغیر پہچان کے آپ کو کوئی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا, وہ تو جنت ہے. بغیر پہچان کے کوئی آپ کو آپ کے گھر میں داخل ہونے دیتا ہے؟ نہیں ہونے دیتا نا. اور گھر میں ایک دوربین لگی ہوتی ہے, بعض گھروں کے اندر ایک سوراخ بنا ہوتا ہے نا, کہ یار اس سے دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے کہ بھائی کون ہے, پہچان لیا جاتا ہے نا. اگر گھر کا فرد ہو تو دروازہ کھولا جاتا ہے, گھر کا فرد نہ ہو تو دروازہ کھلتا ہے؟ بولیے نا, جتنی مرضی کوشش کر لیں توڑ دیا جائے الگ بات ہے, لیکن کھلتا تو نہیں ہے نا, کھولا نہیں جاتا. وہاں سے کیا ہوتی ہے؟ اس سوراخ سے شناخت ہوتی ہے, اس سوراخ سے شناخت ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے. اس سوراخ کے آگے کیا ہوتا ہے؟ چہرہ. کیا ہوتا ہے؟ چہرہ. چہرے کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ جی کیا کہتے ہیں؟ وجہ. مواجہ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے نا, چہرے یا چہرہ. مواجہ شریف کے سامنے جب آپ جاتے ہیں, مواجہ شریف کے سامنے جب آپ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں. آقا کے روزے پر جب جالیوں کے سامنے آپ کے رخ انور کی, وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سوراخ ہے اس سے آگے اس سیدھ میں آپ کا رخ انور ہے, اس لیے اس کو مواجہ شریف کہا جاتا ہے. کہ وہاں پر کھڑے ہو کر جب آپ, یعنی یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں جیسے ہم آقا کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں. آقا کو اپنا, بولیے نا, آقا کو اپنا. پھر یہاں سے شناخت پریڈ شروع ہو جاتی ہے, یہاں سے آگے شناخت پریڈ شروع ہو جاتی ہے. آقا کو چہرہ دکھانے کے بعد آگے بھی دکھانا پڑتا ہے, آگے بھی دکھانا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے السلام علیکم یا ابا بکر صدیق,
السلام علیکم یا امیر المومنین کہنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے السلام علیکم یا عمر بن الخطاب. بولیے نا, کہنا پڑتا ہے نا. یہاں شناخت پریڈ کا عمل ہو رہا ہے کہ بھائی اپنی شکل بھی کھا لا, جنت چ ایویں نہیں جا سکتا. بولیے نا, شناخت تو وہی کرے گا نا جو جنت میں پہلے سے موجود ہے. وہ وہی کرے گا نا. ابو بکر عمر جنت چ جانا نہیں, وہ جنت وچ ہن, وہ جنت وچ ہن. جانا تے اس نے ہوندا جڑا باہروں آوے, جڑا ہووے. بولو نا, تے جنت وچ کسے شے دی تھوڑ بھی کوئی نہیں کہ باہروں لینی پوے. انجے گل ہے یا نہیں؟ بولو نا. جنت وچ تو اس دنیا میں دو افراد ایسے, امت کے دو افراد ایسے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں گئے. دو افراد ایسے, باقی جائیں گے, محشر لگے گا, جو بھی ہوگا, لیکن دو فرد تو ایسے ہیں نا. اور جیڑا جنت چ ایک ویری وڑ جاوے, رب دا وعدہ ہے اور نکلدا نہیں. جنت جیڑا وگ جاوے وہ پھر, بولو نا, جیڑا چلا جاوے وہ پھر نکل تو نہیں سکدا. انجے گل ہے یا نہیں؟ یا تہاڈا یقین ہے جنت تو جان تو بعد پھر واپسی کوئی نہیں نا. اس واسطے اتنی مشقت برداشت کر دیو نا جنت جان واسطے کہ جدو چلا گیا پھر واپس نہیں آنا, پھر واپس. اور اس دنیا میں کوئی جنت ہے تو وہ کیا ہے؟ بولے نا, آقا کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جنت ملکیت تھی امی عائشہ صدیقہ, اور ملکیت ہے, اور قیامت کے دن تک رہے گی. قیامت کے دن تک پیغمبر نے دی تھی, دی بھی پیغمبر نے تھی, لیکن گھر انہی کا ہے جس کو دے دیا گیا. بولیے نا, دے دیا نا آقا نے, گھر انہی کا تھا. اگر ملکیت نہ ہوتی, اگر ملکیت نہ ہوتی تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کو قائم کرنے والا فرد جو پیوند لگا ہوا لباس پہن کر جائے تو بیت المقدس کی چابیاں اس کے قدموں میں رکھ دی جائیں, جو درہ مارے زمین کانپنا چھوڑ دے, جو خط لکھے تو نیل روانی پر جاری ہو جائے, جو آواز لگائے تو 70 میل دور سنائی دے. ایسا حکمران جو اینٹ کا تکیہ لگا کر سوتے ہیں, جس کے گھوڑوں نے روم اور ایران کی سرحدوں کو پار کیے, ان کی زمینوں کو اپنے گھوڑوں کے سنوں تلے رون رہے, وہ حکمران کہ جس کی مثالی حکومت کے چرچے ہیں, وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جا امی سے جا کر سوال کر کہ زخمی حالت میں موجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمران نہیں, امیر المومنین نہیں, خلیفۃ المسلمین نہیں, جانشین پیغمبر نہیں, بلکہ جا کر کہنا کہ امی آپ کا بیٹا عمر بن خطاب آپ سے سوال کرتے ہیں. یوں ہی کہنا, مبادہ یہ مت کہہ بیٹھنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں, یہ مت کہہ بیٹھنا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کہہ رہے, بیٹا چاہتے ہیں جا کر ماں سے سوال کرتے ہیں کہ امی باپ نے جنت طلب کی ہے, آپ کی ملکیت میں موجود ہے, آپ دے سکتی ہیں, کوئی اور نہیں دے سکتا. امی جنت کا سوال ہے, بیٹا مانگ رہا ہے. بیٹا کون سا مانگ رہا ہے؟ بیٹا بھی وہ مانگ رہا ہے جس نے پیغمبر کا دامن پکڑ کر کہا تھا کہ آقا اس بدبخت کا جنازہ مت پڑھیے جس نے امی عائشہ پر تہمت لگائی تھی. ابھی تو ہماری ماں کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوئے اور آپ اس بدبخت کا جنازہ پڑھیں گے. وہ بیٹا کہتے, اس لمحے میں کہتے جب زمانہ تہمت لگا رہا تھا اور وہ بیٹا کہہ رہا تھا میری ماں پہلے بھی پاک تھی, میری ماں اب بھی پاک ہے, رب پیغمبر کے حرم میں پاک ہی لا سکتا ہے. کوئی اور ایسا جس کا کردار مشکوک ہو وہ پیغمبر کے حرم میں نہیں داخل ہو سکتا ہے. وہ بیٹا طلب کر رہا ہے. ماں کہتی ہے کاش اس بیٹے نے طلب نہ کی ہوتی, یہ جنت رکھی اپنے لیے تھی, لیکن یہ بیٹا ایسا ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. ماں کے پاس جنت موجود تھی, بیٹا ایسا آیا جس نے ماں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے. ماں نے دے چھوڑے, ماں نے
بولیے دی کہ نہیں دی؟ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ماں نے دی کہ نہیں دی؟ بولیے نا. ملکیت میں تھی کہ نہیں؟ تو یہاں شناخت پریڈ ہو رہی ہے، شناخت پریڈ ہو رہی ہے. جب تک وہاں سے گزرو گے نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہاں جی، شناخت نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا کہ تم نے جنت میں کیسے جانا ہے؟ بھائی جی تم اپنی مرضی نال جنت وچ گل سکنا تو میں بھی اپنی مرضی نال گلنا. گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں بات اعمال کی نہیں ہو رہی، یہاں بات فضیلت کی ہو رہی ہے. بھائی یہ نہ بعد میں پھر مجھ پہ فتویٰ لگا ہوا ہو. ایک تو میرے تو فتوے بڑی جلدی لگتے ہیں. توجہ ہے گل دی تواڈے؟ ہاں جی ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی کہے جی فلانے دی مرضی نال جنت ہے تے فلانے دی مرضی نال جنت ہے، تے میں پھر کیوں نہ کہاں ابو بکر عمر دی مرضی تو بغیر تو جنت نہیں جا سکتا؟ کیوں جی بولو نا. میں بھی پھر ایک کہہ سکنا نا، میرا بھی دعویٰ ہے کہ جدوں تک تیری شناخت ہی نہیں ہونی تینوں گھر وچ کوئی نہیں وڑن دیندا. انج گل ہے یا نہیں ہے؟ تو 3 شخصیات ایسی یاد رہے گا، بولیے نا یاد رہے گا. 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی مثل، جن جیسا کوئی اور نہیں ہے. ایک اونچا اونچا آخری دفعہ بول دیجیے. ایک محمد الرسول اللہ، دوسری ابو بکر صدیق، تیسری انبیاء عائشہ صدیقہ. اور ان کی مدح کرتے ہوئے اگر ہمیں جہاں سے گزرنا پڑا تو یہ کہہ کر گزر جائیں گے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مخبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.